السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آج ہم اپنے اس 20 روزہ کورس کا 9واں نمبر سبق سب پڑھیں گے، اور حسب معمول سبق کی ابتدا جو ہے وہ ہم اللہ کے پاک کلام سے کریں گے۔ آج ہم نے جو اپنے سبق میں آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم نے پڑھی۔ اعوذ باللہ کے اندر جو عام طور پر عوام کے اندر پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے وہ بھی عرض کی تھی، اور بسم اللہ بھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں ہم تجوید کا تھوڑا سا سبق پڑھیں گے۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ، سورہ فاتحہ شروع سے۔ تو پہلے اپنے 20 روزہ کورس کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اس کو بھی توجہ سے غور سے سنیں، اور بار بار 2-3 دفعہ سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ حروف کی ادائیگی، کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کہاں پہ مد ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پائے جو چرنے والے جانور ہیں وہ حلال کر دیے گئے، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام یعنی احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، نعمت کے طور پر تمہارے لیے چوپائے حلال کیے ہیں میں نے، سوائے چند ایک چوپائے جو حرام ہیں ان کا آگے بیان آ جائے گا۔ تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہی کھانے میں انسان کی خیر ہے، اور جو چیز حرام ہے اللہ نے ناپسند کی ہے، حرام کی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے حرام کی ہے۔ اور حج کے بارے میں، حج کے احکامات میں انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کریں گے کہ شکار جائز نہیں ہے، کہ اللہ جیسا چاہتا حکم دیتا ہے۔ وہ بندوں کا، اللہ تعالیٰ بندوں کا خیر خواہ ہے، جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے تو اس کی خیری ایسا حکم اس کو دیتا ہے جس میں اس کی خیر ہو، بھلائی ہو۔ تو اللہ نے جو حکم ہمیں جیسے کرنے کے لیے کہا ہے، حکم دیا ہے، اسی طرح وہ حکم کرنے میں ہمارے لیے، وہ عمل کرنے میں خیر تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس حکم کا ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا۔ اب مثال بلوغت کے بعد روزہ رکھنا یہ فرض ہے جو بالغ ہو جائے، تو اب بالغ کی خیریت اسی میں تھی کہ روزہ رکھے، اس لیے اللہ نے اس پر فرض کی ہے۔ بہت سارے ماں باپ منع کرتے ہیں جی بچے کو، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بالغ تو ہو گیا لیکن ابھی چھوٹا ہے جی، ابھی کیا روزہ رکھے گا، ابھی زندگی اس کی بڑی باقی ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہتری اسی میں ہے کہ روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھے گا تو پھر نقصان ہوگا اس کا بھی، تو اس کے والدین کا بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ دوسری آج کے سبق کی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نام کی چیزوں کی بے حرمتی مت کرو، نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی راہ میں نظر کر دیے گئے ہوں اور ان کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے قارئین بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتارو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا، تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تو ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایک شاعر اللہ کی جو بے حرمتی ہے ان سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، ایک ہے نہ ماننے کا مطلب عمل نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ حکم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ گناہ گار ہے۔ لیکن ایک حکم کو حکم ہی نہیں سمجھتا یا حکم کا مذاق الٹا اڑاتا ہے تو پھر یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور پھر قربانی کی جانوروں کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کسی سے آپ کی دشمنی اس بات پہ آپ کو آمادہ نہ کر دے کہ آپ اس پر ظلم کر بیٹھیں، آپ اس پر میری اس سے نہیں لگتی تو اس کا میں کوئی نقصان کروں گا، نہیں، یہ نہیں کہ میری اس سے نہیں لگتی تو میں اس کا نقصان کروں گا، نہیں، میری اس سے نہیں لگتی، چلو دنیا میں تو اس کو میں فائدہ پہنچا دوں، اور مسلمان کے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پہلے یہ فرمایا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکوکار کے جو نیک کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ تھی آج کے سبق کی آیات مبارکہ۔ اب احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ مشکات شریف کتاب البیوع کے اندر ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے، گویا حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ دوسری حدیث، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ بخاری شریف کتاب الصلح کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، وہ یہ عمل جو کرنا ہے جو دین جو ہے وہی ہے اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری آج کے سبق کی مسنون دعا، جو پہلی مسنون دعا ہے وہ ہے دودھ پینے کی دعا، کہ جب دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ ترمذی ابواب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت دے اور یہ سب ہم کو اور زیادہ نصیب فرما۔ اور جو دوسری ہماری آج کے سبق کی جو حدیث مسنون دعا ہے وہ ہے جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الاشربہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ تیسری جو آج کی ہماری سبق کی جو دعا ہے، مسلم دعا ہے، وہ یہ ہے دشمن اسلام کے مرنے کی اطلاع ملے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی نصر عبدہ واعز دینہ،
الحمد للہ الذی نصر عبده وأعز دینہ. یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، الحمد للہ الذی نصر عبده وأعز دینہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس دین کو عزت بخشی. اور چوتھی اور آخری دعا ہماری آج کے سبق کی مسنون دعا جو ہے وہ قبرستان جانے کی دعا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. سلام ہو تم پر اے ایماندار گھر والوں، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. یہ حدیث کتاب مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آج آتے ہیں مسائل کی طرف. آج ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایک ہی کلپ میں سارا پورا سبق ہو، ایک ہی حصے میں. تو نماز کی سنتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، 19 سنتیں پڑھ لی تھی، بقیہ سنتیں آج کے سبق میں پڑھیں گے. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پر ہاتھ، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، آخر میں پیشانی کا رکھنا اور اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا. یہ سنت ہے کہ سجدے میں جب جا رہے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھیں، پھر گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد پہلے گھٹنے رکھیں، پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد ناک رکھیں اور آخر میں پیشانی رکھیں. یہ مسنون ہے. پھر 21ویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. اور 22ویں سنت یہ ہے کہ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنے کی سنت ہے. اور 23ویں سنت یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اور تحیات میں مردوں کے لیے بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، جبکہ عورتوں کے کا دونوں پاؤں سیدھی طرف دائیں طرف نکال کر کولوں پر بیٹھنا. یہ مسنون ہے. اور 24ویں سنت یہ ہے نماز کی تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. اور 25ویں سنت یہ ہے درود شریف پڑھنا. اور 26ویں سنت یہ ہے کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنا. یہ 26 جو سنتے ہیں نماز کی وہ عرض کی. اب 27ویں نمبر سنت سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا. یہ مسنون ہے. 28ویں ہے کہ دوسرے سلام میں آواز پہلے سلام سے پست کرنا ہے، پہلے سلام میں آواز ذرا اونچی ہو، دوسرے سلام میں ذرا کم ہو. اور 29ویں ہے کہ دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا. 30ویں ہے کہ مقتدی کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا. 31ویں سنت یہ ہے کہ مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. اور یعنی امام فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر بقیہ نماز پڑھے. سلام میں فرشتوں، مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا. اور اگر مقتدی ہوں امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے، اور اگر دائیں بائیں ہو تو جس طرف امام ہو اس طرف سلام میں امام کی نیت بھی کرے. اسلام کے اندر یہ نیت بھی ہو کہ میں امام صاحب کو، یہ مقتدی جو ہیں ان کو، جنات کو، مسلمان ہیں، فرشتے ہیں، ان کو سلام کر رہا ہوں. اور اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف. سونے اور چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے بشرطے کہ نصاب مکمل ہو جائے. سونے چاندی کے برتن، زیور وغیرہ چاہے استعمال کے ہوں یا نہ ہوں، سب پر زکوٰۃ ہے. سونے یا چاندی پر اگر کھوٹ غالب ہے تو مجموعی کھوٹ کو سمجھا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی سونا اور چاندی ایسے یعنی گھٹیاں ہیں ایسے کہ ان پر کھوٹ زیادہ ہے، سونا چاندی کم ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے. ایک تو عام طور پر کھوٹ ہوتی ہے لیکن وہ ذرا معمولی ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اتنی کھوٹ کہ بالکل غالب آ گئی تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ اس کو سونا ہی نہیں سمجھا جائے گا. البتہ اگر سونا چاندی غالب ہوں تو بقدر انصاف ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب پگھلا کر دونوں کو ایک کر دیا ہو. اگر دونوں پگھلائے بغیر ایک کر دیا دونوں کو
اور ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے تو ہر ایک کو حکم الگ الگ ہوگا. پھر اگر جدا ہو سکتا ہے تو پھر جدا جدا قیمت لگا کے اس حساب سے، یا جدا جدا اس کو بیچ کر الگ الگ کر کے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. اگلے جو مسائل ہیں، مال تجارت سے مراد وہ مال ہے جو تجارت یعنی فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو اور بعد میں بھی تجارت کی نیت ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں. سونا اور چاندی کے علاوہ جو مال و سامان ہو اگر تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں. یعنی سونا اور چاندی کے علاوہ جو باقی مال ہے جو آپ نے لیا ہوا، مثلا گھر کا جو سامان ہے آپ کا، اگر تو یہ تجارت کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے، بیچنے خریدنے کے لیے، تو اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر بیچنے خریدنے کے لیے نہیں لیا پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح کسی نے گھر کے خرچ کے لیے کوئی چیز خریدی، بعد میں تجارت کا ارادہ ہو گیا تو یہ مال تجارت نہیں، لہذا زکوٰۃ بھی واجب نہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاڑی لی تھی اپنے گھر میں استعمال کے لیے، بعد میں اب اس کے ارادہ یہ بن گیا کہ میں اس گاڑی کو بیچ دوں. اب جب بیچنے کا جو اس کا ارادہ بن گیا ہے تو اب اس بیچنے سے یہ مال تجارت نہیں بن جائے گا. اب اس گاڑی کی قیمت پر جو ہے نا، وہ قیمت جو اس کو ملے گی وہ باقیہ مال قیمت میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، گاڑی میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب جو آخری حصہ ہمارے سبق کا، عوام کی غلط فہمی، ان کی نشاندہی. بعض لوگوں کی نماز میں عادت ہے کہ خوب گردن جھکا کر تمام بدن گھما کر سلام پھیرتے ہیں. اس طرح گردن جھکا کر سلام پھیرنا بالکل من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. بہت سے لوگ بہت زیادہ گردن جھکاتے ہیں اور موڑتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف اخیر شب میں ہی ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے، اس لیے انہوں نے تہجد کو چھوڑ رکھا ہے اور بہت بڑی محرومی ہے. یاد رکھو کہ اخیر شب نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے. بعض لوگ ہجوم میں امام سے پہلے نیت باندھ لیتے ہیں، واضح ہے کہ صورت میں نماز ہی نہیں ہوتی. آپ نے امام سے پہلے اگر ہاتھ باندھ لیے، نیت باندھ لی، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. امام کے بعد نیت باندھو گے تب نماز ہوگی. اور اوپر جو ہے یہ ہے کہ تہجد آخری شب میں ہوتا ہے، رات کے کسی بھی پہر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی صبح نہ اٹھ سکے تو رات کے عشاء کی جو سنتیں پڑھ رہا ہے اس میں بھی تہجد کی نیت کر سکتے ہیں، سنتوں کے بعد نوافل پڑھ کے ان میں تہجد کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن اصل وقت جو ہے نا وہ صبح صادق کا ہی ہے. پھر بعض عورتیں نماز تراویح کی قضا کیا کرتی ہیں، چنانچہ اگر ایک روزہ تراویح کی وجہ سے نہ پڑھیں، کہ ایک روزہ یا تراویح کسی وجہ سے نہ پڑھیں تو اگلے دن 40 رکعت پڑھتی ہیں. یعنی ایک روز کسی وجہ سے تراویح رہ گئی 20 رکعت، تو اگلے روز 40 پڑھتی ہیں. خوب سمجھ لیں کہ تراویح سنت ہیں اور سنتوں میں قضا نہیں ہوتی. البتہ یوں ہی سستی اور بے پرواہی سے سنتوں کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اکثر عوام کو دیکھا ہے کہ جماعت میں صف بندی کے وقت پاؤں کا انگوٹھا ملا کر صف سیدھا کیے کرتے ہیں، حالانکہ کندھے اور ٹخنے سیدھا کرنے سے صف سیدھی کی جاتی ہے. پاؤں کے انگوٹھے سے صف سیدھی نہیں ہوتی ہے. پاؤں کے انگوٹھے سے اس لیے سیدھی نہیں ہوتی ہے کسی کا پاؤں لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، صف کیسے سیدھی ہوگی. یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 9. اور یہ ایک سبق میں نے ریکارڈ کیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی سبق کے اندر جو احادیث یا قرآنی آیات کی جو تلاوت کی جاتی ہے یا مسنون دعائیں جو پڑھائی جاتی ہیں، یہ ہم نے تصویری شکل میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.